ہر جگہ ایک ہی کام اپنے طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کے طریقے اور رواج دنیا سے ہٹ کر ہی ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں کے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ان کے پیچھے چھپی وجوہات سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میں عربی کے گھر پر کام کرتا تھا، میری مالکن مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ہوئے دوسرا ہفتہ تھا اور اب تک کئی بار ایسا ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی اور جب بھی میری نظر اس پر پڑتی وہ اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگتی۔ مالکن کا حلیہ دیکھ کر ہی نظریں پھیر لیتا میں، ایسے انجان بن جاتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی، اتنی جوان اور حسین مالکن کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مالکن جوان لڑکی تھی، اس کے باپ نے مجھے یہاں بنگلے پر نوکری پہ رکھا تھا۔ میری نوکری کے تیسرے ہی روز وہ امریکہ چلا گیا تھا، شاید کسی کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عربی لڑکی کچھ عجیب سی تھی، سارا دن گھر سے باہر رہتی، شام کو جب گھر آتی تو بہت ہی عجیب حلیہ میں گھر آتی تھی اور گھما پھرا کرتی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی اور عورت کو کھلے عام ایسے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں کہیں مالکن کی مجھ پر نظر پڑتی وہ اشارے سے اپنے کمرے کی طرف بلانے لگتی۔ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر یہاں وہاں ہو جاتا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے گھور کر دیکھا تھا، اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیا تھا۔ ہر بار میں نے اس اشارے کو نظر انداز کرتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو، مگر اس دفعہ اس نے بالکل سامنے آ کر اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا۔ مالکن کی بات کو انکار کرنا ممکن نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے مالکن کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگتے تھے، اس لیے میں آج تک کبھی اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور میں گھر میں تنہا تھے، ایسے مجھے جوان لڑکی کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ میری تربیت ہی ایسی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں، میں نے شروع سے ان کا احترام کیا تھا، مالکن کو بھی اپنی بہن کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ لیکن اس رات مالکن مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی تو میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ آخر اسے کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی جب بھی تم یہاں نوکری کے لیے آئے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائی اور بستر پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے، تم مجھے نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھتے، ورنہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو میرے حسن کے عاشق ہیں، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی ساری مشکلوں سے باہر نکلو تاکہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی مزید چمک جائے، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور تم میری ایک خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں ایک رات کے 60,000 ریال مل جائیں گے۔ بولو کیا یہ سودا منظور ہے؟ مالکن کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 60,000 ریال کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے ہلکڑاتے ہوئے کہا، مالکن 60,000 ریال؟ مالکن کہنے لگی، ہاں میرے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ جانتے ہو کہ ہم کتنے پیسے والے لوگ ہیں۔ مالکن کی بات واقعی سچ تھی، بہت ہی پیسے والی تھی۔ ان کے باپ نے مجھے پاکستان سے یہاں کام کے لیے بلوایا تھا، سارا خرچہ بھی خود اٹھایا تھا، ٹکٹ تک بھی مالک نے بھیجا تھا، اور میں یہی سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میری تنخواہ تو 800 ریال تھی، اس لیے 60,000 ریال میرے لیے بہت خطیر رقم تھی۔ یہ سوچ کے میں خوش ہو گیا تھا۔ مالکن سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا کام ہے، میں کام کر دوں گا۔ مالکن نے کھڑے ہو کر میری نظروں میں نظریں ڈالی تو میرا جسم کانپنے لگا۔ تو مالکن میرے بہت قریب آ گئی۔ مالکن کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش پوری کروانی ہے، اور تم نے میری خواہش پوری کر دی تو صبح ہوتے ہی یہ رقم تمہیں دے دوں گی۔ بس ایک رات ہی کی بات ہے، پھر تمہیں یہاں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تم اتنی بڑی رقم لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ گے۔ میں نے گھبرا کر مالکن سے کہا، بتا دیں کہ کیا خواہش ہے؟ تو مالکن جو بھی خواہش سامنے بیان کی، سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً انکار کیا، کہا کہ ایسا غلط کام نہیں کر سکتا میں، مگر کہنے لگی، سوچ لو، بس 12 گھنٹے کی ہی بات ہے، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں،
صبح 8 بجے تک تمہیں میری خواہش ہی تو پوری کرنی ہے، ایسا کیا مشکل ہے؟ تم جوان مرد ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مالکن سے کہا، بات صحیح اور غلط کی نہیں، جو آپ چاہتی ہیں وہ غلط ہے اور گناہ ہے۔ مالکن نے میرے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑا اور ہنسنے لگی اور کہا کہ سوچ لو، 60,000 ریال، وہ بھی صرف ایک رات میں، میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے اور میرے سوائے اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ میں تو یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مالکن کی خواہش انتہائی خطرناک تھی، اور مالک کو پتہ چل جاتا وہ تو مجھے سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیتے۔ مالکن کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے اپنا انجام سوچنا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرے پیچھے میری ماں، میری 3 بہنیں اور بیمار باپ جو تھے میری کمائی کے آسرے میں تھے۔ میں یہاں سے پیسہ بھیجتا تو ہی گھر کا گزارا ہوتا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہیں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ مالکن مجھے سوچتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتی ہوں، بابا کے آنے میں 4-5 دن ابھی باقی ہیں، تم 2 دن اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے جواب دینا۔ دن کے وقت دوسرے نوکر بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ بابا کے پرانے وفادار ملازم ہیں، ہر بات بابا کے آتے ہی بتا دیں گے۔ وہ لوگ شام میں چلے جاتے ہیں، یہاں رات صرف تم ہی رکتے ہو، اس لیے میں اپنی یہ خواہش تمہارے ذریعے پوری کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن بڑی آہستگی سے اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو چھوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گھبرا کے پیچھے ہٹا، میرے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر مالکن کی ہنسی چھوٹ گئی اور میں تیزی سے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا، بستر پر بیٹھ کر گہری سانس لینے لگا۔ اتنے بڑے بنگلے میں صرف میں اور مالکن تھے۔ مالکن کی نیت کا مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالکن اپنے باپ کی غیر موجودگی میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے تو جائز طریقے سے پوری کر سکتی ہے۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ جوان مرد تھا، میرے لیے مالکن کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ 60,000 ریال کے بدلے میں اگر میں مالکن کی بات مان لوں، میرے حالات بدل سکتے ہیں۔ مجھے سالوں محنت کر کے بھی اتنا پیسہ نہیں مل سکتا جتنا ایک رات کے بدلے مالکن مجھے دینے کو تیار تھی۔ اگرچہ کام ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کام کے ذریعے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا جو میرا خواب تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھا تو پھر میں بنگلے میں پہنچ گیا۔ میرا کام بنگلے کی صفائی کرنا، برتن دھونا تھا۔ یہاں کے سارے پرانے ملازمین کو علیحدہ رہائش ملی ہوئی تھی، سب واپس جایا کرتے تھے کہ میں ہی تھا جسے مالک نے سرونٹ کوارٹر میں رکھا تھا۔ پاکستان میں مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، جبکہ میں پڑھا لکھا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے سعودیہ میں نوکری کے لیے درخواست ڈالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں مجھے ایسی نوکری ملے گی۔ جب مجھے اس نوکری کی آفر ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گیا، تو حالات سے مجبور ہو کر سعودیہ چلا آیا۔ اب یہ موقع جب مالکن کی طرف سے مجھے مل رہا تھا تو میرے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی تھا، لیکن میرا کردار بیچ میں رکاوٹ بن رہا تھا جو مجھے غلط کام کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ سارا دن میں ملازمین کے ساتھ کام کرتا رہا، مالکن تو نہ جانے کہاں گئی تھی۔ کام کرتے کرتے میں نے پرانے ملازمین سے بات چیت شروع کر دی۔ کچھ دنوں میں میری کھانا پکانے والے ہندوستانی خانسامہ سے کافی دوستی ہو گئی، اور جہاں کافی عرصے سے کھانا پکانے کا کام کر رہا تھا، بس یوں ہی اس سے پوچھا، مالکن سارا دن کہاں رہتی ہے؟ مالک انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ یہ منصور خانسامہ کہنے لگا کہ یہ تو معمول کی بات ہے، مالک کہیں بھی جاتے ہیں تو مالکن کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، وہ اپنے کاروبار کے کام سے جاتے ہیں، اور مالکن کی طبیعت بڑی عیاش ہے، کبھی تو کسی لڑکے کے ساتھ اور کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ مالک خود اپنی بیٹی کے اس مزاج سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور بیٹی کو سمجھانے کی جانے کتنی کوشش کر چکے ہیں، لیکن مالکن کی عیاش فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دراصل مالکن کو اپنی ماں کا سایہ نہیں ملا، شاید اس لیے ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی اور بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ مالک شاید جلد ان کی شادی کروا دیں۔ یہ کہہ کر خانسامہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ مالک بھی مالکن کی عیاش فطرت سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس راستے پر چل رہی ہے۔
शायद इसलिए मालकन को अपने माँ बाप का भी खौफ नहीं है। मुझे सोच में डूबा देखकर खानसामा कहने लगा, मालकन से दूर ही रहना, हम में से कोई भी मालकन से ज्यादा बात नहीं करता, और तुम भी अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहते हो तो मालिक के वफादार हो। मालकन की किसी बात पर कान न धरना। कभी कभी तो वो नशा करके घर में आती है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया करो। तुमसे पहले भी यहाँ एक नौकर आया था, उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, फिर पकड़ी गई। उस नौकर को मालिक ने काम से निकाल दिया और मालकन पर सख्ती शुरू कर दी। अब पिछले कुछ दिनों से फिर उनकी हरकतें मशकूक नजर आ रही हैं। यकीनन मालिक घर पर नहीं है, वो फिर किसी काम की तलाश में होंगी और दोबारा अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहेंगी। मैंने खानसामा से पूछा, मालिक मालकन की शादी क्यों नहीं कर देते? इस तरह उनका मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर खानसामा जोर जोर से हंसकर कहने लगा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालकन के बारे में मालूम ही क्या है। फिर मुझे कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो, देर हो रही है तुम्हें। मुझे खाना बनाने दो। हम दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। रात के 8 बजे सारे नौकर अपने घरों को चले गए। वो अब सुबह 8 बजे वापस आने वाले थे और मालकन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इन सब के जाते मालकन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, तुमने क्या सोचा है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोचकर जवाब दे देना और उसके बाद बाबा वापस आ जाएंगे। तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो, 60,000 कमाने का सुनहरी मौका गंवा रहे हो। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं कहा, छोटी सी ख्वाहिश है। यह कहकर वो मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। आज भी उन्होंने बहुत ही बुरा लिबास पहन रखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी लड़की है, शायद माँ की कमी ने इसे ऐसा बनाया है। बाकी माँ का होना बहुत जरूरी होता है। बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, तरबियत जिम्मेदारी माँ पर ही आती है। मैं थका हारा क्वार्टर में आकर बैठा। मुझे अम्मा का ख्याल सताने लगा। बार बार ही मुझे याद आ रहा था, माँ ने मेरी तरबियत कितनी अच्छी की थी। माँ ने तो मेरी बहनों को भी बहुत ही इज्जतदार बनाया था, तो कभी नजर उठाकर गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। अम्मा की ज्यादा याद सताई तो मैंने फोन उठाकर अम्मा को फोन लगाया। बहुत कम ही मैं अपने घर वालों को फोन करता था। घर वालों से बात करने के बाद यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। घर की बहुत याद सताती थी। घर का फोन मेरी बहन ने उठाया। उसकी कांपती आवाज सुनकर घबरा गया मैंने पूछा, क्या हुआ? एकदम इशारों कतार रोने लगी और जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक आया था और वह अस्पताल में दाखिल थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी थी, लेकिन मेरी आवाज सुनकर मेरी बहन अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसने मुझे ये बात बता दी तो फिर मेरे बीमार बाप ने मेरी बहन से फोन लिया और मुझसे कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तेरी माँ की देखभाल बड़ी अच्छी तरह करेंगे। लेकिन मेरे जहन में बस अम्मा का सरापा घूम रहा था। मैंने अब्बा से कहा, पैसों का क्या बना? सारा खर्चा दवाइयाँ वगैरह के पैसे कहाँ से आए हैं? बस अब्बा खामोश हो गए। जान गया कि मेरे पीछे घर के हालात मजीद खराब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा कि परेशान ना हो आप, मैं कल ही आपको पैसे भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था कि जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, हम लोग फाकों पर हैं। तेरी माँ सरकारी अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टर भी सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर रहे। किसी ने मशवरा दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल में तेरी माँ का चेकअप करवा लो, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब्बा एकदम ही रो पड़े थे। शायद उनके जब्त की सारी हदें टूट गई थी। फिर मैंने अब्बा से वादा किया, मैं कल ही आपको बहुत बड़ी रकम भेजूंगा जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और कुछ दिनों में मैं भी लौट आऊंगा। यह सुनकर अब्बा पूछने लगे, तेरे पास इतनी जल्दी इस तरह से इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने अब्बा को बताया कि मेरा मालिक बहुत रहमदिल है, उसने मुझे पैसा दिया है। यह सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे फैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। मैं अब मालकन की बात मान लूंगा, मगर बात मेरी माँ की और मेरी बहनों के मुस्तकबिल की थी, इसलिए मैं अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो गया। अगला सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा। शाम के बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने मालकन को कहा कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ।
یہ سن کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کہنے لگی جانتی تھی تم بہت سمجھدار ہو۔ میں نے مالکن سے کہا لیکن مجھے پیسے کام سے پہلے چاہیے، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے پیسے اپنے وطن بھجوانے ہیں۔ مالکن کہنے لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں فوراً ہی پیسے بھجوانے کا انتظام کر دیتی ہوں، تم مجھے ایڈریس دے دو۔ میں نے مالکن کو اپنا پتہ دیا۔ وہ کافی دیر تک کسی سے بات کرتی رہی اور کہنے لگی بس آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر والوں کو پیسے مل جائیں گے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں پہلے تسلی کروں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تو زیادہ وقت نہیں ہے، سارے ملازم جا چکے ہیں، اب صبح 8 بجے ہی واپس آئیں گے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اپنے گھر فون کیا تو میری بہن کی آواز میں خوشی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی بھائی آپ کے بھیجے ہوئے پیسے مل گئے ہیں، کوئی پٹھان آدمی آیا تھا، اس نے بتایا کہ آپ نے پیسے بھجوائے ہیں، اب ہم اماں کا بڑے ہسپتال میں علاج کروائیں گے۔ یہ سب سن کر میں بھی خوشی سے جھوم اٹھا اور میں نے کہا بس کچھ عرصے میں ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ مالکن میرے سامنے کھڑی تھی، کہنے لگی اب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب میرا مسئلہ ختم کرو۔ یہ کہتی مالکن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ میں نے مجبوری کے عالم میں جب یہ سب کیا میرا دل بالکل راضی نہیں تھا۔ خیر میں مالکن کے ساتھ کمرے میں چل پڑا جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی، اور پھر وہ ساری رات میں نے بہت ہی مصروف گزاری۔ پورے 10 گھنٹے ہم دونوں نے مل کر مالک کے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن مالکن کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی جو مالک کے کمرے میں تھی، اور وہ میرے ذریعے ہی اس چیز کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا لیکن مالکن کا کام مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، اور پھر صبح کے وقت مجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش مالکن کو تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے وہ مالکن کو دینے کے بجائے چھپا لی تھی۔ تو میرے دل میں خوف خدا آ گیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں۔ مالکن نے مجھے مایوسی سے دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے لگا تم میرے بہت کام کے ہوگے، تم اس گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی کرتے ہو، تمہیں اس چیز کے بارے میں علم ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے پیچھے 60,000 ریال برباد کر رہی ہوں، تم میرے کسی کام نہیں آئے۔ میں نے مالکن کے سامنے ایسے اظہار کیا جیسے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہو اور پھر مجھے وہ چیز نہ ملی ہو۔ ایسے ہی صبح 8 بج گئے اور جیسے نوکر آنا شروع ہوئے مالکن واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں صفائی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت گھر کے مالک لوٹے، مالکن گھر پر نہیں تھی، دوبارہ سے کہیں باہر چلی گئی تھی۔ مالک اپنے کمرے میں تھے۔ میں مالک کے سامنے گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک مجھے دیکھنے لگے۔ میں شروع سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ سن کر مالک چونک اٹھے۔ وہ کہنے لگے تو کیا تمہیں وہ چیز مل گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا، کہا جی مالک۔ وہ میں نے چابی نکال کر مالک کے سامنے رکھ دی۔ مالک نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے میری اکلوتی بیٹی نہ جانے کن راستوں کے مسافر بن گئی ہے، میں نے اپنی طرف سے اس کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی ہے، شاید کاروبار کی وجہ سے میں اسے توجہ نہ دے سکا جو اس کی ماں دے سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اب وہ ہر طرح کا نشہ بھی کرتی ہے اور وہ اور بھی برے کاموں میں پڑ چکی ہے، اس لیے اسے ہر روز ہزاروں ریال چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ اپنے عیاش دوستوں پر خرچ کرتی ہے، جب بھی میں نے اس پر ہر طرح کی پابندی لگا دی ہے کہ یہاں تک اس کا خرچہ بھی بند کر دیا ہے۔ اس نے یہ نیا طریقہ تلاش کر لیا، وہ تجوری کی چابی حاصل کر کے چوری چپ کے روزانہ پیسے نکالنے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ پہلے بھی اور دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر کمرے کی اسی طرح تلاشی لے چکی ہے، اس وقت بھی اسے چابی نہیں ملی، دونوں پکڑے گئے تھے۔ پھر گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور یہ بات میری بیٹی کو پتہ نہیں ہے، اور اب تم خود میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے تو کچھ ہی دیر بعد میں ساری ریکارڈنگ چیک کرتا، میری غیر موجودگی میں تم دونوں نے کیا 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 ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے تم نے اس کے غلط کام میں ساتھ نہیں دیا۔ میں نے مالک کو 60,000 والی بات بھی بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ میرے حالات بہت خراب تھے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ مالک نے 10,000 ریال میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگے یہ بھی اپنے گھر بھیج دو، جو میری بیٹی نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی میرے پیسے ہی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیٹی سے خود بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ اپنی بری صحبتیں چھوڑ دے گی میں دوبارہ سے پیسے دینا اسے شروع کر دوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی، اسے نشے کی لت لگ گئی ہے، اس کے دوست بہت ہی خراب ہیں۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مالک سے کہا آپ مالکن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہاری مالکن نے ہر جگہ خود کو بدنام کر لیا ہے، کوئی اس کا رشتہ لینے کو راضی نہیں،
میں دولت مند ہوں، کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، لیکن زبردستی اپنی بیٹی کسی کے سر پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر نہیں خرید سکتا۔ مالک نے مجھے نہ نوکری سے نکالا اور نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ مالک کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ مالکن اپنے باپ کا پیسہ چوری کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ بہت ہی برا تھا۔ میں نے بھی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس بات پر مجھے بہت شرمندگی ہے۔ میں آج بھی مالک کے بنگلے پر کام کرتا ہوں۔ اس وقت چھٹی اور پاکستان آیا ہوا ہوں۔ مالکن ابھی بھی پہلے جیسی ہی ہے، لیکن مالک اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جلدی میرے مالک کی مشکل آسان ہو جائے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔